السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بہت سے آپ کے سوالات آئے ہوئے تھے. بلکہ مجموعی طور پہ جو ہمارا اس وقت سیاسی صورتحال ہے، ملکی صورتحال ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چند سوالات جو ہیں وہ اسپیسیفک انسیڈنٹ ریلیٹڈ جو ہے وہ شامل کیے جائیں. لیکن مجموعی طور پہ بہت سے ایسے سوال آتے ہیں جو اوور آل ملکی صورتحال کے اوپر جو پچھلے چند سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سے کویشچنز آتے ہیں، جو کہ عام طور پہ میں لینا ذرا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم نے وہ کویشچنز پک کیے ہیں جو آپ کی جانب سے آئے، جو مجموعی صورتحال کے اوپر جو ہے سوالات اٹھاتے ہیں لوگ. تو ایک ایک کر کے یہ تمام سوالات جو ہیں وہ شامل کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے. ارمغان کا سوال: تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے اور جانے کے بعد ملک میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی ہے؟ میرے خیال میں ارمغان صاحب، اگر آنے کی بات کی جائے، سب سے پہلے اس کی تبدیلی دیکھ لیتے، پھر جانے کے بعد جو تبدیلی ہوئی ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. آنے کے بعد جو ایک تبدیلی آئی وہ میرے خیال میں جو ینگسٹر ایکٹیویٹ ہوا پچھلے 15 سال کے اندر، اگر میں 2010 سے لے کے 2025 تک ایک 15 سال کا ٹینیور میں دیکھوں، سب سے بڑی تبدیلی جو میں نے دیکھی وہ نوجوان کا ایکٹیویٹ ہونا تھا. عمران خان صاحب کی قسمت اچھی تھی، یا آپ ایک اچھی ٹائمنگ کہہ لیجیے، اچھی اسٹریٹجی کہہ لیجیے. یہ وہ چیز ہے جس نے دوسری جماعتوں پہ سبقت حاصل کی. عمران خان صاحب نے پہلے جا کے جھنڈا گاڑا، اور وہ تھا سوشل میڈیا کا استعمال. عمران خان صاحب نے بطور ایک سیاسی رہنما، ایک سیاسی جماعت کے جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا، انہوں نے بھانپ لیا تھا اس چیز کو. اور میرے خیال میں کہاں سے بھانپا؟ انہوں نے بیسکلی شوکت خانم کے لیے جب اپنی ایک فنڈ ریزنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کے اندر وہاں کے اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس طرح اپنے آپ کو جا کے کنیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے جو رسپانس دیا تھا، ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میرا اگلا ووٹر جو ہے نا وہ یہاں سے آئے گا، یہ میرا ووٹ بینک ہے. انہوں نے بابو شابو وغیرہ کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ جو نئے بچے ہیں نا، جنہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ دیکھا ہوا ہے یا بعد میں مجھے شوکت خانم بناتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، یہ میرا اگلا ووٹر ہے. اور انہوں نے اسی کو انگیج کرنا شروع کیا. تو 2010 سے لے کے 11، 12، 13، 14، 15 سوشل میڈیا کا استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ یوتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ انڈلج ہوتی رہی، ساتھ کنیکٹ ہوتی رہی. باقی ساری سیاسی جماعتیں اپنے ٹریڈیشنل طریقہ کار کے اندر ہی سیاست کرتی رہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ بھئی یہاں پہ ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے یا تبدیلی آ رہی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اگر مسلم لیگ نون کی اگزامپل دوں، وہ تب بھی یہی سمجھتی تھی، میری کافی حد تک وہ آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ جناب 4-5 بابے ہم نے اپنے پاس رکھنے ہیں جو ہمارے لیے کالم لکھ لیں گے، فرنٹ کے اوپر جو ہے اخباروں کے فرنٹ پیج پہ جو ہے وہ ہمارے حق میں خبریں ڈال دیں گے. ستہ خیرہ نے ہمیں ضرورت ہی نہیں سوشل میڈیا کی. آج بھی ان کی جو بڑی بریگیڈ ہے نا، مثال کے طور پہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ آج بھی انہی بابوں کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں. یہ وہی سمجھتے ہیں، ان کو ککھ نہیں پتہ سوشل میڈیا کے بارے میں کہ اس کی افادیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. نواز شریف، شہباز شریف، کوئی لینا دینا نہیں ان کا سوشل میڈیا کے ساتھ. ہاں، مریم نواز پھر بھی جو ہے ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ بھی اوور ڈو کر جاتی ہیں، وہ بھی غلطی کر جاتی ہیں. ان کو ابھی بھی صحیح طرح استعمال کرنا نہیں آتا. ان کے ارد گرد بیسکلی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے لگتا ہے وہ جو پٹی پڑھا دیتے ہیں وہ اسی کے اوپر وہ لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب نے جو ہے میری نظر میں ایک تو یہ بہت اچھا، لیکن اس کا نقصان بھی ایک ہوا ہے. نقصان یہ ہوا کہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنی پروموشن کی خاطر، اپنے لیے اس پلیٹ فارم کا بڑا غلط استعمال بھی کیا گیا. ایسے مطلب وہ 50 جسے ہم کہتے ہیں نا، خاص طور پہ پچھلے اسٹیبلشمنٹ کے دور میں ایسے 50 کریٹ کیے گئے جن کا کام گالم گلوچ کرنا تھا، اپنے جو حریف تھے ان کو ٹارگٹ کرنا، پرسنل لیول پہ ٹارگٹ کرنا. یہ بھی کریڈٹ خان صاحب کو ہی جاتا ہے. یہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ خان صاحب کو ہی جائے گا کہ خان صاحب نے اس یوتھ کے اندر یہ گالم گلوچ، بدتمیزی، لچر پنا، یہ سارا کچھ بھی خان صاحب ڈالنے والے جو ہے نا، لونڈے لپاڑوں کی بریگیڈ جو ہے نا، وہ خان صاحب نے کریٹ کر کے دی ہے. اس قوم کو انہوں نے کریٹ کر کے دی ہے. کسی کا نہ سوچنا، جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا ان کی جماعت میں اس کی اتنی ہی افادیت ہوتی تھی. چاہے وہ فیاض الحسن چوہان ہو، چاہے وہ کوئی اور گنگو تیلی ہو، سب کو ایک ہی اس میں مطلب اگر آپ فیاض الحسن چوہان کی ایگزامپل دیکھیں تو فیاض الحسن آج کہیں بھی نہیں ہے نا، آج آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بلا وجہ زندہ رہنے کی وہ کوشش کر رہا ہے سیاسی طور پہ، لیکن ایکچوئل اس کو مقام جو دیا وہ پی ٹی آئی نے دیا. اس کو منسٹر کے عہدے تک پہنچایا پی ٹی آئی نے پہنچایا. اور وجہ صرف ایک یہ تھی، چرب زبانی، گندی زبان، اپنے مخالفوں کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کرنا. فردوس عاشق امان، شہباز گل، یہ سارے کریکٹر جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے بلبوتے کے اوپر آئے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے ان کو پروان چڑھایا. فردوس عاشق امان تو خیر پہلے بھی منسٹر تھیں پیپلز پارٹی کے دور میں، لیکن اس کے بعد وہاں سے پتہ کٹ گیا تھا. تو یہ بھی خان صاحب کو جاتا ہے. اس کے بعد میں حکومت جانے کے بعد جو خان صاحب کے حوالے سے جو ایشو ہوا،
وہ ظاہری بات ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہو گئی خان صاحب یہ سمجھے کہ ایک جم غفیر آ گیا میرے لیے, اور وہ جم غفیر جب میں آواز دوں گا نا تو وہ اگر مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا کا سارا جم غفیر آ جائے گا اور یہ جو ہے مجھے ریسکیو کر کے لے جائے گا. ایسا ہوا نہیں. 9 مئی والے دن جو ہے وہ لوگ ضرور نکلے, انہی کے کہنے پہ نکلے, ان کے لیڈروں کے کہنے پہ نکلے. خان صاحب یہ کہتے ہیں نا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ کی پارٹی کے رہنماؤں نے کہا. انہوں نے لوگوں کو نکالا, ویڈیوز موجود ہیں, سب کی ویڈیوز موجود ہیں جنہوں نے لوگوں کو باہر نکالا. لیکن چونکہ آپ نے خود اپنے پوری تنظیم کے اندر, پارٹی کے اندر ایسی بدتمیزی کا کلچر آپ نے پروان چڑھایا کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتے, وہ آج بھی کسی کے قابو نہیں. یہ وہ سوائے خان صاحب کے, اگر تو خان صاحب خود آواز مار دیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو باقی رہنما ان کے تو ہے ہی نہیں نا. مطلب آپ دیکھ لیں نا کیا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے. مطلب کوئی بھی سیکرٹری جنرل آتا ہے, سلمان اکرم راجہ ہو, عمر ایوب ہو, اسد عمر ہو, کوئی بھی آتا ہے, اس کی وہ پھینٹی پریڈ ہوتی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. یہ ساری خان صاحب کی کریٹ کی ہوئی پود ہے, یہ ساری کی ساری وہی ہے. تو 9 مئی والے دن بھی یہی ہوا کہ 9 مئی والے دن بندے بلا تو لیے, احتجاج کرنے کے لیے کہہ تو دیا, جی پہنچو GHQ پہنچو, وہاں پہنچو, کور کمانڈر ہاؤس پہنچ کے اس کے بعد یہ کراؤڈ کنٹرول ہی نہیں ہوا ان سے. کوئی اندر گھس گیا, کسی نے کہیں آگ لگا دی, کسی نے کوئی مجسمہ توڑ دیا, کسی نے کوئی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, ان سے کنٹرول ہی نہیں ہوا کراؤڈ. بعد میں جب اس کی ہیٹ محسوس ہوئی تو آج تک جو ہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس میں سے نکلیں کس طرح, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کبھی ادھر ٹکر مارتے ہیں, کبھی ادھر ٹکر مارتے ہیں. CCTV فوٹیج لا کے دکھا دیتے ہیں, CCTV فوٹیج وہ بھی موجود ہے, دکھائی ہے, وہ بھی ساری کی ساری اویلیبل ہے. تو جو ایک رائز آیا تھا نا, وہ اسی طرح ہی پارٹی جو ہے اقتدار سے اس طرح آہستہ آہستہ کر کے نکلنا شروع ہو گئی. میں آپ کو بندر کی بات بتاتا ہوں کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ ان کے اپنے لونڈے لپاڑے جو یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بیٹھے ہیں, وہ پرائیویٹ ڈسکشنز کے اندر خود بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار ہن نا اسی رہ گیا ہن خان نو کنا کو ڈسکس کریے بیٹھ کو, واٹ از نیو دیٹ از ہیپننگ, دا سیم اولڈ اسٹوری, وہی چیزیں بار بار ڈیل ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, اس نے کیا کہہ دیا, اس سے گاڑی لے لی, اس کو منسٹری کو دے دی, یہ دیکھو لیمین گنڈا پور باہر نہیں آ رہا, یہ اس کے ساتھ مل گیا ہے, یہ کمپرومائزڈ ہے, اینو باہر کاٹ دو, انو اندر لے آؤ, یہ اسی اچھا اینو کاٹ دو, انو باہر لے آؤ, اور خان صاحب نے کس طرح باہر کاٹنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. ابھی میں فار ایگزامپل, میں چھوٹی ایگزامپل, یہ جو نوبیل پرائز والی جو کہانی ہوئی تھی, یہ سارا یہ جو ڈرامے بازی جو ساری کریٹ کی گئی, میرے ذہن میں نا ویسی ایک آئیڈیا آ رہا تھا, آئی ول ٹرائی ٹو سے اٹ ان دا موسٹ ڈیسنٹ وے, جو میں اب اگلی بات کہنے جا رہا ہوں. آپ نے کبھی چڑیا گھر آپ گئے ہیں؟ آپ گئے ہوں گے, ظاہری بات ہے بچوں کے ساتھ گئے ہوں گے. وہاں پہ واٹ از اے چڑیا گھر؟ چڑیا گھر میں مختلف آپ نے جو ہے وہ جانوروں کو آپ نے بند کیا ہوتا ہے, قید میں آپ نے بند کیا ہوتا ہے. لوگ باہر آتے ہیں, باہر سے آ کے تماشا دیکھتے ہیں, اور وہ اس کی ٹکٹ بھی لیتے ہیں, وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں خان صاحب کو جانور نہیں کہوں گا, میں قطعی طور پہ بات نہیں, میں کسی انسان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے, ایک سرکس لگا ہوا ہے, ایک تماشا ہو رہا ہے, ایک شیر, چلے میں ان کو شیر سے تشبیہ دے دیتا ہوں. ایک شیر کو آپ نے, یا ایک بنمانس کو, یا ایک بہت بڑے جو ہے وہ انسان کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور باہر نہ سب کی دکانداری ہو رہی ہے. ہر بندہ, ایک پاپ کارن والا بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر آنے والے کو پاپ کارن بیچ رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا وہاں پہ سرکس میں, چڑیا گھر میں, آپ نے دیکھا ہوگا تماشا لگا ہوا ہے, ایک بندہ پاپ کارن بیچ رہا ہے. یہ یوٹیوبر وہی پاپ کارن والے ہیں, یہ پاپ کارن بیچی جا رہے ہیں. ایک اور غباروں والا ہے, وہ غبارے لے کے کھڑا ہوا ہے, میں آ رہا ہوں, میں آؤں گا, میں 10 دن دے رہا ہوں, 10 دن میں خان کو چھوڑ دو. کیا ہوا 10 دن میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. غبارے والا غبارے بیچی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں پہ ایک جو ہے وہ آپ نے پتہ نہیں, پہلے تو ہوتا تھا, کافی حد کم ہو گیا, ایک سانپ ہوتا تھا, بانسوں سے بنا ہوا, بانس کی لکڑیوں سے بنا ہوا ایک سانپ ہوتا تھا. آپ یوں کرتے تو سانپ آگے جاتا تھا, پیچھے جاتا تھا. وہ اپنا سودا بیچی جا رہا ہے. ایک باجے والا بیٹھا ہوا ہے, وہ باجے والا اپنا سودا بیچی جا رہا ہے. باجے والے کو, پاپ کارن والے کو, غبارے والے کو, ان تمام لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ جو شیر ہے وہ جیل کے اندر بند ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جنگل کا شیر ہے, اس کو باہر ہونا چاہیے, اس کو جنگل میں ہونا چاہیے جہاں پہ گھوم پھر سکے. وہ چاہیں گے کہ یہ شیر اندر ہی بند رہے, وہ چاہیں گے یہ تماشا اسی طرح چلتا رہے, تاکہ یہاں پہ غبارے والا غبارہ بیچتا رہے, پاپ کارن والا پاپ کارن بیچتا رہے, اور باجے والا باجا بیچتا رہے. بچوں کا تماشا چلتا رہے اسی طرح. بچے, وہ ایک گروپ آئے گا بچوں کا, وہ شیر کو یوں کر کے دیکھے گا اور وہ چلا جائے گا, اور شام کو جا کے امی ابو کو بتائے گا بڑا مزہ آیا, آج میں نے چڑیا گھر کے اندر شیر کو دیکھا. یہ ہے ساری صورت. بات لمبی ہوگی میں معذرت کے ساتھ, لیکن دس از واٹس گوئنگ آن. عمر واحد کا سوال,
منصور بھائی، ہم دوستوں میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آئیں گے یہ حکومت ختم ہو جائے گی. آپ کے پاس کیا اندر کی خبر ہے؟ عمر بھائی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کس صورت میں باہر آئیں گے. یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. مثال کے طور پہ اگر تو یہ ڈیل کر کے باہر آئیں گے تو پھر ڈیل کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو پھر پورے کرنے پڑیں گے, اگر تو یہ اس صورت میں باہر آئیں گے. اگر تو کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کوئی فورن انٹروینشن ہوتی ہے, کوئی ڈیل نہیں ہوتی, فورن انٹروینشن سے مراد کے موجودہ حکومت کوئی بہت بڑا بلنڈر مار دیتی ہے اور اس کے بعد سچویشن ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے, لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, وکلا سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, ہر طبقہ سڑکوں کے اوپر نکل آتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جیم سچویشن بن جاتی ہے. ابھی تک نہیں ہو رہی نا. خان صاحب کو نکلے ہوئے, خان صاحب کو جیل میں گئے ہوئے 1.5 سال ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوئی سوائے 24, 25, 26 نومبر کے, اور وہ 26 نومبر کو بھی سب کچھ ختم ہو گیا کہ کوئی ایسی سچویشن آ سکے کہ حکومت کے یار ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے, ان کی ہوئے گا. دیٹ ول بی اے ڈفرینٹ. وہ عمران خان صاحب کی رہائی ایک مختلف رہائی ہوگی, ڈیل کی صورت میں عمران خان صاحب کی رہائی ایک ڈفرینٹ رہائی ہوگی. تو سب کی اپنی اپنی صورتحال ہے. تو آپ کی شرط جو ہے نا وہ پریڈکشن کے اوپر ہے کہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کیا ہوگا, کس صورت میں خان صاحب باہر آئیں گے. لیکن آئیں گے تو دونوں میں سے کسی ایک صورت میں آئیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی کہ جی ان کی سزا ٹھیک تھی نہیں تھی, اگر تو مقتدرہ نے فیصلہ کیا ہوا نا کہ خان صاحب کو اندر رکھنا ہے تو خان صاحب کو موٹر سائیکل کے چلان کے اوپر بھی جو ہے نا 10 سال قید کی سزا پہ اندر رکھا جا سکتا ہے. یہ پاکستان ہے, یہاں ہر سب کچھ ممکن ہے. یہاں پہ بکری چوری کے چکر کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ 2 ارب روپے, دو بکریاں چوری کرنے کے اوپر 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. 2 ارب روپے کا ڈاکہ مارنے کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے آپ 2 دن بھی جیل میں نہ گزارے. یہی ہے, یہ پاکستان ہی ہے, یہاں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. مستقیم کا سوال: کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ایسا کوئی معاہدہ ہے کہ جب تک نون لیگ کی حکومت رہے گی عمران خان بھی جیل کے اندر رہیں گے؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے, بالکل یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب تک نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, اور میرے خیال میں ان کی سب سے خواہش نمبر 1 ہی ہے کہ جی یا ساڑھے کو کام کروا لو یا ساڑھے کو عمران خان سنبھال لو. میرا خیال میں عمران خان صاحب کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس حکومت کی ہے ہی نہیں. مطلب وہ اس سے بالکل مبرہ ہیں, وہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے, سزا دینی ہے, پی ٹی آئی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اس کا تعلق یا یہ جسے کہتے ہیں نا اس کی کسٹمر سروس جو ہے وہ موجودہ حکومت کے پاس ہے ہی نہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے مقتدرہ کے پاس ہے, یہ وہ ہینڈل کریں گے, ان کو انہوں نے سنبھالنا ہے جس طرح بھی سنبھالنا. ہاں تو وہ جس دن کوئی ناراضگی ہوگی, کٹی ہو گئی, جس طرح خان صاحب کی ہو گئی تھی, جس طرح کٹی ہو گئی, اس دن خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا, نکال لیا جائے گا کہ چلو جی شروع ہو جاؤ. تو ایک غلطی ہوتی ہے, کوئی بڑی غلطی جو کی جاتی. مشرف صاحب سے جو ایک غلطی ہوئی تھی وہ افتخار چودھری کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانا تھا, اور وہ غلطی لے بیٹھی. مشرف صاحب کے اگینسٹ پوری ایک تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور اس کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. اب آپ حیران ہوں گے کہ جی ہاں, پرویز مشرف کے خلاف چلنے والی اس تحریک میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نے پوری طرح سپورٹ کری تھی اس چیز کو. رضا علی کا سوال: آپ کے خیال میں شہباز شریف بہتر سیاستدان ہیں یا نواز شریف؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے رہے ہیں. آپ شہباز شریف والے کیمپ کی طرف ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مل ملا کے چلنا چاہیے, جو وہ کہیں کرنا چاہیے, کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ پنجابی کے اندر نا ایک بڑا پیٹ جملہ ہے جو اکثر استعمال ہوتا ہے, جس طرح کہو گے کر لیں گے. تو شہباز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر اگر ان کی کتاب کے اوپر اگر ایک وہ دی جائے نا, کتاب کا ایک نام لکھا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ جس طرح کہو گے کر لیں گے. تو ہاں, نواز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ بوقت ضرورت وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے لیک آف ٹرسٹ کی. آج کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کے, میری اطلاعات کے مطابق یا میری انالیسس کے مطابق, وہ نواز شریف صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتی. میں آپ کو ٹرسٹ لیول کے حوالے سے بتاؤں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو بڑے موقع دیے ہیں ماضی کے اندر, پھر بھی لڑ پیندے نے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی غلطے لڑ پیندے نے. اور شاید میرے خیال میں نواز شریف صاحب بھی اب تھک چکے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی کہا یار بس کافی ہو گیا, میں اب اگلی جنریشن مریم کی آ گئی ہے, مریم نے بس اب آگے اگلی اننگ جو ہے نا وہ اس نے کھیل لی ہے, میں نے کھیل لیا میں نے جتنا کھیلنا تھا. ان کی صحت بھی اب ان کو اجازت نہیں دیتی اس بات کی. تو ہاں, اب یہ سوال یہ ہے, اگر اس کو تھوڑا سا ہم چینج کر دیں, کہ مریم نواز نے کون سی سیاست سیکھی ہے, اپنے چاچے کی یا اپنے والد صاحب کی؟ نام والد صاحب کا چل رہا ہے, سیاست کا سٹائل جو ہے وہ چاچے والا ہے, جو کہ پہلے نہیں تھا, آج سے چند سال پہلے نہیں تھا, لیکن اب وہ بھی چاچے والا ہو گیا ہے. محمد محسن کا سوال: منصور بھائی, کیا ملک معاشی طور پر مشکلات سے باہر نکل آیا ہے, وہ جو آپ اکثر کہتے ہیں ستے خیرہ نے؟ دیکھیے بالکل بھی نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی نکل آیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہم جس سپیڈ سے گر رہے تھے نا, جو نوز ڈائیو آ رہی تھی پچھلے 2 سال میں, اس میں سپیڈ اس کی سلو ہو گئی ہے.
اب وہ ٹرن مطلب یہ اگر یہ فار ایگزامپل یہ یوں کر کے جا رہا ہے نا, اگر یہ کہانی یوں کر کے ابھی یہاں ہے, اس نے ابھی یوں ہونا ہے, ابھی اس کو یہ ہونا ہے, اور یہ والا جو سال ہے نا, یہ جو 2025, یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ یوں ہونا ہے یا اس نے مزید نیچے جانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اس لیے کیونکہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے نا, مہنگائی کم ہو گئی, مہنگائی کم ہو گئی, مہنگائی کم ہو, مہنگائی کو جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو کس چیز سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی جو 2 نمبری ہے یہاں پہ, یا جو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, وہ کس چیز سے ہے؟ وہ ہے پچھلے سال کی پرائسز سے. اس کے کمپیریزن میں یہ لوگ کہی جا رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں جی مہنگائی کم ہو گئی, ہم نے کنٹرول کر لیا. اچھا, وہ جو کنٹرول تھا نا, وہ پچھلے سال کے مڈ تک جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ تھی, لیکن پھر اس کا بیس افیکٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا, یعنی کہ جون جولائی کے بعد سے. تو ابھی آپ کو جون جولائی تک تو یہی نمبر آتے رہیں گے, مہنگائی کم ہوگی, لیکن جون جولائی کے بعد جب کمپیریزنز پچھلے سال کے جون جولائی سے آنا شروع ہوگا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مہنگائی کی صورتحال کیا ہے. آپ نے دیکھا نا, اسٹیٹ بینک نے بھی انٹرسٹ ریٹ ڈراپ کرنا ابھی روک دیے ہیں. کیوں روکیں؟ ورنہ تو وہ سلسلہ چل رہا تھا, ہر مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اور انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا تھا. جو پچھلا ہوا ہے اس میں رک گیا, کیونکہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ آگے اب اس کا بیس افیکٹ جو ہے وہ خراب ہونے لگا ہے, خراب ان سینس کہ وہ بہتر ہونے لگا ہے. تو اس لیے ابھی اب بہت سی چیزیں آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, جو بڑے مطلب مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں, ان کی پروڈکشن بھی ویسی نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے, وچ از اے پوائنٹ آف کنسرن. تو اس کے علاوہ مطلب لوگوں کو آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو بائنگ پاور ہے وہ نہیں ہے ابھی جس طرح ہونی چاہیے, جو کہ آرام سے ایک فیملی جو ہے وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکے, جس میں وہ ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ اپنا سکے. وہ نہیں ہے, وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے ابھی. بٹ لیٹس سی آگے صورتحال. 2025 کا سال جو ہے میرے خیال میں ایک بڑا کروشل سال ہے اس حکومت کے لیے, اس ملک کے لیے. نیہا گبول کا سوال, آپ کے خیال میں مستقبل میں ملک کے وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو زیادہ موزوں ہوں گے یا مریم نواز؟ بڑا اچھا سوال ہے نیہا صاحبہ, لیکن میں مریم نواز کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ کہتا تھا کہ ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا اس بات کا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی وزارت میں سرو نہیں کیا تھا. بلاول کو یہ ایڈوانٹیج تھا. بلاول نے ایک فارن منسٹر کے طور پہ جو ہے وہ سرو کیا ہوا تھا, ایک ہی دفعہ کیا, بہت لمبا ان کا ٹینیور نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا, انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا. سیکنڈ ٹائم پارلیمنٹ کے اندر وہ آئے ہوئے ہیں بلاول. مریم نواز نے جو اب ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے, اور میں سمجھتا ہوں بلاول کے اوپر یہ ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو کے عہدے کے اوپر وہ آ کے بیٹھ گئی ہیں. اینڈ بطور سی ایم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا پہلا سال رہا ہے, 2-4 غلطیاں ہیں میرے خیال میں مریم نواز کے اس میں, لیکن ایک جو پہلا سال ہے ایک اچھا امپریسو پہلا سال ہے. ہاں, اس کے اندر چند پروجیکٹس جو ہیں وہ تختیوں پہ تختیاں لگائی گئیں, بالکل لگائی گئیں. پی ٹی آئی نے بھی لگائی تھی. پی ٹی آئی میں عثمان بزدار کے دور میں انہوں نے شہباز شریف کے پروجیکٹس کے اوپر تختیاں لگائی تھیں, انہوں نے بھی کیا تھا. انہوں نے بھی چند پروجیکٹس کے اوپر کیا ہے, بالکل کیا ہے. بٹ اسٹل اوور آل اگر مجھے کوئی کہے کہ جناب اب مریم نواز کا پہلا سال عثمان بزدار کے پہلے سال کے ساتھ, بلکہ عثمان بزدار کے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے سال کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر, نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. بٹ میرا خیال میں مریم نواز کو اب ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے بلاول بھٹو کے اوپر کہ انہوں نے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. بلاول کے پاس یہ ایکسپیرینس نہیں ہے, بٹ آبویسلی ہے تو وہ پارٹی کے سربراہ, یہ فرق ہے. لیکن پھر بھی مطلب بیٹھ کے پورے صوبے کو رن کرنا, پریشر سچویشنز کو ہینڈل کرنا, کوئی مصیبت آ جائے اس کو کس طرح سنبھالنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب آپ کرسی پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا تو تب آپ کو پتہ لگتا ہے. باقی میرے خیال میں بلاول از آلسو اے ویری انٹیلیجنٹ مین. انہوں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو میری نظر میں بہت میچور کیا ہے. میں بلکہ پولیٹیکلی اگر کہوں میرا خیال میں بلاول مریم سے زیادہ میچور ہے پولیٹیکلی, لیکن بطور ایگزیکٹو مریم کو اب بلاول کے اوپر یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے ایک صوبے کو ہیڈ کیا ہے. وسیم سجاد کا سعودی عرب سے سوال, منصور بھائی کیا بلوچستان کا حق پنجابیوں نے کھایا ہے یا وفاق کی غلطیاں ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا جنرل پرویز مشرف نے صحیح آپریشن کیا تھا؟ نہیں, بالکل نہیں وسیم صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ جنرل پرویز مشرف نے جو آپریشن کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا, وہ بہت غلط تھا, اور اس کی وجہ سے آج تک بلوچستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. وہ طریقہ کار بالکل غلط تھا ہینڈل کرنے کا. کوئی وہ جو مطلب راکٹ مار دینا, میزائل مار دینا ایک ایسے سردار کو جس کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ پورا بلوچستان اس کی وجہ سے جلنا شروع ہو گیا, اس ساری چیز کے لیے وہ قطعی طور پہ اس کا حل نہیں تھا. اور جہاں تک محرومیوں کا تعلق ہے,
اس میں پنجاب نے اپنا رول ادا کیا ہوگا. ظاہری بات ہے پنجاب کو اسپیسیفکلی میں جب پنجاب کہتا ہوں تو پنجاب کے عوام کی بات نہیں کر رہا میں, پنجاب سے جڑے سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں انہوں نے اپنا رول ادا کیا, وفاق نے اپنا رول ادا کیا, اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول ادا کیا, اور یہ میں پورے 75 سال کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک ٹینیور کی بھی بات نہیں کر رہا. سب نے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ زیادتیاں کی. بلوچستان کے سرداروں نے بھی جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کیا. ہم یہاں پہ بلوچستان کے سرداروں کو معاف کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ ان سے بھی جا کے پوچھیں کہ بھائی جان آپ لوگوں نے جو باہر جا کے ساری جائیدادیں بنائیں, کسی نے کراچی میں بنائیں, کسی نے یو کے میں بنائیں, کسی نے اور دبئی میں بنائیں, کس طرح بنا لی؟ مجھے بتائیے. آج جو باہر کے ممالک ہیں جو بلوچستان کے اندر پیسہ لگاتے ہیں بالکل ہیں ایسے ممالک ہیں جو بلوچستان کے اندر یہ جو شورش ہوتی ہے اس کو فنڈ کرتے ہیں, اس کا پیسہ آتا ہے. بتائیں ہم نام تک نہیں لے سکتے, ایسے ایسے نام ہیں جو ہم نہیں لے سکتے. ایسے ممالک ہیں جو ہمارے کئی ایسے دوست ممالک بھی آتے ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا, لیکن شک و شبہات جاتے ہیں کہ شاید وہ بھی اس شورش کے اندر اپنا رول ادا کر رہے ہیں. بھارت کا تو ہے, بھارت کا تو کوئی مطلب وہ وہاں پہ جو ان کا کلبھوشن تھا جو جاسوس, وہ پکڑا گیا تھا, اسی ایریا سے پکڑا گیا تھا, اور وہ اپنا کام کرتے ہیں وہاں پہ شورش پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو سب کا اپنا اپنا رول ہے جس کی وجہ سے آج سچویشن جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہوئی. تو یہ آپ کے جناب چند سوال تھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.